رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، ہم نے پچھلے لیکچر میں بورڈ امتحانات کو مد نظر رکھتے ہوئے سورہ انفال الدرس اول کی آیات 7 تا 10 اور التمارین کو ڈسکس کیا تھا۔ آج ہم سورہ انفال الدرس اول بے آیات 11 تا 19 پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذ یغشیکم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام۔ جب اس نے تمہاری تسکین کے لیے اپنی طرف سے تمہیں نیند کی چادر اڑا دی اور تم پر آسمان سے پانی برسایا تاکہ تم کو اس سے نہلا کر پاک کر دے اور شیطانی نجاست کو تم سے دور کر دے، اور اس لیے بھی کہ تمہارے دلوں کو مضبوط کر دے اور اس سے تمہارے پاؤں جمائے رکھے۔ امپورٹنٹ شارٹ کویسچن، الفاظ کے معنی لکھیں۔ یغشیکم اڑا دی، لیطہرکم تاکہ پاک کر دے تم کو، ولیربط مضبوط کر دے، النعاس نیند، رجز الشیطان شیطانی نجاست۔ امپورٹنٹ شارٹ کویسچن نمبر 2، سورہ انفال میں غزوہ بدر کے حوالے سے کن انعامات کا ذکر ہے؟ نمبر 1 پرسکون نیند، نمبر 2 شیطانی نجاست دور، نمبر 3 فرشتوں کے ذریعے مدد۔ MCQs، مسلمانوں پر میدان بدر میں اونگ طاری کرنے کا مقصد کیا تھا؟ تو کیا مقصد تھا؟ امن و تسکین۔ اذ یوحی ربک الی الملائکۃ انی معکم فثبتوا الذین آمنوا سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان۔ جب تمہارا پروردگار فرشتوں کو ارشاد فرماتا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، تم مومنوں کو تسلی دو کہ ثابت قدم رہیں، میں ابھی ابھی کافروں کے دلوں میں رعب و ہیبت ڈالے دیتا ہوں، تو ان کے سر مار کر اڑا دو اور ان کا پور پور مار کر توڑ دو۔ امپورٹنٹ شارٹ کویسچن، الفاظ کے معنی لکھیں۔ فثبتوا ثابت قدم رہیں، الاعناق گردنیں، بنان پور پور۔ سوال نمبر 2 ہے شارٹ کویسچن، رجز الشیطان سے کیا مراد ہے؟ رجز الشیطان سے مراد میدان بدر میں کفار کا پانی پر قبضہ تھا۔ مسلمان پانی نہ ہونے اور حالات کی ناسازگاری کی وجہ سے مختلف وسوسوں کا شکار تھے۔ اللہ تعالیٰ نے پانی برسا کر مسلمان کو پاک کر دیا، مسلمانوں کا خوف دور ہو گیا اور وہ پاکیزگی کی حالت میں بھی نماز ادا کرنے لگے۔ امپورٹنٹ MCQs ہے، اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو حکم دیا کہ وہ کافروں کی ڈیش پر مارے، تو کیا کرے؟ گردنوں پر مارے۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُّوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَمَن يُشَاقِقِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ، یہ سزا اس لیے دی گئی کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کی، اور جو شخص خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کرتا ہے فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، تو خدا بھی سخت عذاب دینے والا ہے۔ ذَلِكُمْ فَذُوقُوهُ وَأَنَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابَ النَّارِ،
یہ مزہ تو یہاں چکھو اور یہ جانے رہو کہ کافروں کے لیے آخرت میں دوزخ کا عذاب بھی تیار ہے۔ يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار۔ اے اہل ایمان، جب میدان جنگ میں کفار سے تمہارا مقابلہ ہو تو ان سے پیٹھ نہ پھیرنا۔ وَمَن يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَى فِئَةٍ فقد باء بغضب من الله ومأواه جہنم وبئس المصیر۔ اور جو شخص جنگ کے روز اس صورت کے سوا کہ لڑائی کے لیے کنارے کنارے چلے، یعنی حکمت عملی سے دشمن کو مارے یا اپنی فوج میں جا ملنا چاہے، ان سے پیٹ پھیرے گا تو سمجھو کہ وہ خدا کے غضب میں گرفتار ہو گیا اور اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور وہ بہت ہی بری جگہ ہے۔ امپورٹنٹ شارٹ کویسچن، الفاظ کے معنی لکھیں۔ لقیتم مقابلہ ہو، متحرفا لقتال جنگی چال کے طور پر، زحفاً لشکر کشی کی صورت میں، متحیزاً الی فئۃ کسی فوج سے جا ملنے کے لیے۔ کویسچن نمبر 2 شارٹ کویسچن، کن دو صورتوں میں میدان جنگ سے پیٹ پھیرنے کی اجازت ہے؟ پیٹ پھیرنے کی اجازت صرف دو صورتوں میں میدان جنگ میں پیٹ پھیرنے کی اجازت ہے۔ نمبر 1 جنگی چال کے طور پر، نمبر 2 اپنے لشکر سے ملنے کے لیے چکر کاٹ کر آنا۔ کویسچن نمبر 3 کفار سے مقابلے کی صورت میں سورہ انفال کی آیات میں کیا ہدایات کی گئی ہیں؟ مقابلے کی صورت میں ہدایات: نمبر 1 اے اہل ایمان، جب میدان جنگ میں کفار سے تمہارا مقابلہ ہو تو ان سے منہ نہ پھیرنا۔ نمبر 2 ثابت قدم رہو۔ نمبر 3 اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کرو۔ نمبر 4 اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرو۔ نمبر 5 خلوص نیت سے مقابلہ کرو، محض نمائش اور شان و شوکت دکھانے کے لیے نہیں۔ فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَنًا إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ تم لوگوں نے ان کفار کو قتل نہیں کیا بلکہ خدا نے انہیں قتل کیا۔ اور اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس وقت تم نے کنکریاں پھینکی تھیں تو وہ تم نے نہیں پھینکی تھی بلکہ اللہ تعالیٰ نے پھینکی تھیں۔ اس سے یہ غرض تھی کہ مومنوں کو اپنے احسانوں سے اچھی طرح آزما لے، بے شک خدا سنتا اور جانتا ہے۔ ذَلِكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ مُوهِنُ كَيْدِ الْكَافِرِينَ۔ بات یہ ہے کہ کچھ شک نہیں کہ خدا کافروں کی تدبیر کو کمزور کر دینے والا ہے۔ جنگ بدر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کنکریوں کی ایک مٹھی بھر کر کافروں کی طرف پھینکی تھی، جسے ایک تو اللہ تعالیٰ نے کافروں کے منہوں اور آنکھوں تک پہنچا دیا اور دوسرے اس میں یہ تاثیر پیدا فرما دی کہ اس سے ان کی آنکھیں چندیا گئیں اور انہیں کچھ سجائی نہیں دیتا تھا۔ یہ معجزہ بھی جو اس وقت اللہ کی مدد سے ظاہر ہوا، مسلمانوں کی کامیابی میں بہت مددگار ثابت ہوا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اے پیغمبر، کنکریاں بے شک آپ نے پھینکی تھیں لیکن اس میں تاثیر ہم نے پیدا کی تھی۔ اگر ہم اس میں یہ تاثیر پیدا نہ کرتے تو یہ کنکریاں کیا کر سکتی تھیں؟ اس لیے یہ بھی دراصل ہمارا ہی کام تھا، نہ کہ آپ کا۔ امپورٹنٹ شارٹ کویسچن، الفاظ کے معنی لکھیں۔ رمیتا تو نے پھینکی، ولیبلیا آزما لے، موہن
کمزور کرنے والا۔ نمبر 2 شارٹ کویسچن ہے وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى میں کس واقعہ کی طرف اشارہ ہے؟ تو وہ میں پہلے ہی ایکسپلین کر چکی ہوں۔ آگے ہیں امپورٹنٹ MCQs۔ کچھ شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ کافروں کی کمزور کر دینے والا ہے۔ تو کیا کمزور کر دینے والا ہے؟ تدبیر۔ إِن تَسْتَفْتِحُوا فَقَدْ جَاءَكُمُ الْفَتْحُ وَإِن تَنْتَهُوا فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَإِن تَعُودُوا نَعُدْ وَلَن تُغْنِيَ عَنْكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئًا وَلَوْ كَثُرَتْ وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ۔ کافرو، اگر تم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر فتح چاہتے ہو تو تمہارے پاس فتح آ چکی۔ دیکھو، اگر تم اپنے افعال سے باز آ جاؤ تو تمہارے حق میں بہتر ہے، اور اگر پھر نافرمانی کرو گے تو ہم بھی پھر تمہیں عذاب کریں گے، اور تمہاری جماعت خواہ کتنی ہی کثیر ہو تمہارے کچھ کام نہیں آئے گی، اور خدا تو مومنوں کے ساتھ ہے۔ امپورٹنٹ شارٹ کویسچن، الفاظ کے معنی لکھیں۔ تستفتحو فتح چاہتے ہو تم، تنتہو باز آ جاؤ، فئتکم تمہاری جماعت، یعنی حق اور باطل کے درمیان فیصلہ طلب کر رہے تھے تو فیصلہ تو سامنے آ چکا ہے، اس لیے تم کفر سے باز آ جاؤ تو تمہارے لیے ہی بہتر ہوگا۔ کویسچن نمبر 2 شارٹ کویسچن، کفار کو خطاب کرتے ہوئے سورہ انفال کی آیات میں کیا تنبیہ کی گئی ہے؟ کفار کو تنبیہ کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ نمبر 1 کافرو، تم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر فتح چاہتے تھے، فتح تمہارے پاس آ چکی ہے۔ نمبر 2 اگر تم اپنے برے کاموں سے باز آ جاؤ تو تمہارے حق میں بہتر ہے۔ نمبر 3 حکم عدولی پر تمہیں سخت سزا دی جائے گی۔ نمبر 4 تمہاری تعداد کی کثرت تمہارے کچھ کام نہیں آئے گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو ایمان والوں کے ساتھ ہے۔ اوکے، اللہ حافظ۔